میاں صاحب بات یہ ہے کہ مجھے اگر کل کوئی کہتا ہے نا، کل ہم یہ بات اور تاریخ یہ بات نہیں سنیں گی انوار اللہ کاکڑ صاحب کی کہ جی میں الیکشن نہیں کرائے، آپ چیف ایگزیکٹو تھے. اسی طریقے سے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اس وقت حکومت میں، اور ابھی میں اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ کر رہا ہوں کہ کیا ان پاس اختیار ہے اور کیا نہیں ہے، ان کو بس پرکس چاہیے وہ انہیں ملے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال آپ نے بھی کہاں دیوار سے لگا دیتے ہیں اپوزیشن کو، اور آئی ایم ایف جا کے ملا تھا آپ کو پتہ ہے. اور آئی ایم ایف کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ بھائی آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی پولیٹیکل سٹیبلٹی اکنامک کنسنسس، تو کنسنسس کہاں سے ہونا ہے؟ ابھی تو ہم ان کا پولی گراف ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اس کے بعد ہم انہیں جو ہے ابھی سپریم کورٹ نے اب جو مقدمات ملٹری کورٹس کی بھی اجازت دے دی ہے. اسی دن یہ اجازت دی تھی سپریم کورٹ نے معنی خیز طور پر، جس دن ہم ایک بہت بڑے دشمن کے ساتھ ہم اس کے دانت کھٹے کر رہے تھے. تو یہ خبر تو بالکل نکل ہی گئی بیچ میں سے، حالانکہ امپورٹنٹ خبر تھی، اس پہ اتنا ٹائم نہیں دے سکا میڈیا. لیکن قائد صاحب ان کو پولی گرافک ٹیسٹ کیوں نہیں کراتے؟ خان صاحب ان کو کرانا چاہیے نا، وہ سچے ہیں تو ان کو کرانا چاہیے. اس کی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے، پولی گرافک ٹیسٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن اگر پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہے تو ان کو کرانا چاہیے. 3 دفعہ ٹیم آ چکی، 3 دفعہ انہوں نے انکار کیا. پہلے انہوں نے کہا کہ میں وکلا کے سامنے کراؤں گا، آج انہوں نے پھر جو ٹیم جہاں بیٹھی رہی انہوں نے وہاں سے انکار کر دیا. تو پولی گرافک ٹیسٹ میں مسئلہ کیا ہے؟ خان صاحب کو کرانا چاہیے، وہ سچے ہیں تو ان کو کرانا چاہیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو اپنی چڑیا کی خبر دیتا ہوں. اور یار جنہوں نے جو ہے الیکشن نہیں لڑنے دیا، کل وہ اگر اس کے پولی گرافک ٹیسٹ کے ریزلٹس جو ہیں اس کو وہ ٹیمپر کر دے تو کون روک سکتا ہے؟ عمران خان کو کون ذمہ داری دے گا کہ جی پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے اس کا رزلٹ وہی ہوگا؟ اول تو پولی ٹیسٹ جو ہے وہ دنیا میں بہت سی، میرے خیال ہے، میں کل اس پہ اور ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں کروں گا کس ملک میں وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے یا نہیں ہے. لیکن پولی گرافک ٹیسٹ 100% درست نہیں ہوتا. اور اس حوالے سے مریم صاحب نے کچھ کہا ہے، وہ سناتا ہوں تو پھر ہم اپنے تبصرے کو آگے بڑھاتے ہیں. سنائیں. 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے، وہی سب کچھ دہشت گرد بھی کرتے ہیں، وہی سب کچھ اس دفعہ ہمارے دشمن ملک انڈیا نے بھی ہمارے پہ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز ہیں، اس کی تنصیبات تھی. اس سیاسی جماعت کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی. آج انہی جہازوں نے دشمن کے 5 جہاز مار گرائے اور دنیا میں اپنا نام روشن کیا. آزادی یہ ہوتی ہے کہ دشمنوں کا جو خواب ہے اس کو اپنی سڑکوں پہ ہم پورا کریں. ویسے تو میں یاد دلا دوں یہ وردی کے حوالے سے مجھے تو شرم آتی ہے وہ بات کرتے بھی ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ مریم صاحبہ کی کورٹ نے تو سزا پہلے ہی دے دی ان کو. وہ تو کہہ رہی ہیں جو انہوں نے کیا ہے، کوئی کمیشن نہیں بنا، اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی کنکلوسیو ورڈکٹ ابھی تک نہیں آئی. اور جب حکومت کی ایک رولنگ خاندان کی ایک انتہائی اہم شخصیت جو کہ اب مستقبل میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پی ایم بھی بن جائیں، تو وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے تو فیصلہ دے دیا ہے. تو جب فیصلہ دے دیا ہے کہ بھئی آپ ہی نہیں کیا تھا، تو پولی گرافک ٹیسٹ کے ڈرامے کی کیا ضرورت ہے میاں صاحب؟ آپ بیٹھے بیٹھے اعلان کر دیں کہ بھئی نہیں آپ کے پاس آج بلہ نہیں ہے، آج آپ کے پاس الیکشن نہیں ہے، آج آپ کے پاس، تو یہ بھی کر دیں. تو مطلب تھوڑا سا میاں صاحب لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ. میاں صاحب لیکن قائد صاحب دیکھیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ان کو پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ جو ہے دینا چاہیے، کرانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ اگر ضرورت ہے تو یہ قانونی ضرورت ہے، وہ کرنا چاہیے. قانون کی میں اس کی کتنی حیثیت ہے یہ الگ بات ہے. لیکن جہاں تک مریم صاحبہ کی بات ہے، یہ سیاسی لوگوں کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے. یہ وقت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا، کیونکہ آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ انفارمیشن واریئرز جو ہیں ان کو سراہا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انفارمیشن ہم نے لڑائی لڑی یار، انہوں نے ملک سے باہر بیٹھ کے لڑائی لڑی ہم نے، پاکستان کی آرمی کا ساتھ دیا باقاعدہ طور پر. ایک بالکل ایسا ہوا اور قومی سطح پر اتفاق رائے پایا گیا. اور ان دنوں اس وقت اس طرح کی باتیں کرنا جو غلط ہے، اور خود بیٹھ کے جو ہے اس طرح کے فیصلے دینا وہ بھی غلط ہے. عدالتوں پر چھوڑ دیں، عدالت جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے نا، وہ عدالت نے فیصلہ کیا، مذاق میں کیا کہتے ہیں تو وہ باہر نہیں آ پا رہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کے ایک صاحب نے مجھے مذاقن کہا کہ ان کا جی اس طرح کریں، پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کروا لیں. بھئی آپ دیکھیں نا اپنی ریپوٹیشن کیا بنائی ہے آپ نے، آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے میاں صاحب؟ دیکھیں نا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گاؤں میں کہتے ہیں جی چلو جی یہ جو صاحب ہیں یہ تو بالکل ابو بورڈ ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. جب آپ ہائیلی پارٹیزن ہیں اور ایک جو ہے اپوزیشن کو تو نہ کریں، رکھی رکھو، جو جس طرح چلتا ہے چلا ہی رکھیں. جی رانا ثناء اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، سنیے.
محسن نقوی صاحب نیا عہدہ جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا. فیصل واڈا صاحب, محسن نقوی صاحب, انوار اللہ کاکڑ صاحب, وہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان, ایک ہی قبیلے سے ہیں. ان کے وزیر خزانہ اورنگزیب بھی ادھر سے آئے. بالکل, ان کو بھی ان کا کزن کہا جا سکتا ہے. اب میں اس کو لاچارگی کہوں, اعتراف جرم کہوں, کمزوری کہوں, اس کو میں کیا کروں؟ کیا کدھر ہے میاں صاحب؟ میں جو یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو عہد ہے اس پہ, اور میں یہ آپ کو سنجیدگی سے بات کروں. آج شاید میں ایک اور چینل پہ کسی اور پروگرام میں بھی جاؤں گا, بڑی کسی نے ریکویسٹ کی ہے. بات یہ ہے میاں صاحب کہ آپ نے تو لبرل ڈیموکریسی کا تیا پانچا خود کر دیا. کیا مطلب میں نے تو نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ اسمبلی اتنی طاقتور ہو, مقننہ طاقتور ہو, انتظامیہ ابو بورڈ اور شفاف ہو, ہم تو چاہتے ہیں. لیکن آج لبرل ڈیموکریسی کا جنازہ جو ہے وہی پڑھ رہے ہیں جو اس کے سرخیل ہے. مطلب میاں صاحب دیکھیں نا, اب یہاں سیریس بحث کرنے کا رواج نہیں ہے. میں نے ایک اکانومسٹ سے سوال کیا تو میں نے کہا, مجھے وہ انہوں نے جواب دینے کی بجائے مجھے انہوں نے یہ کہہ دیا, دیکھیں جی یہ اصطلاحیں تو کسی اور اینکر کو ہے ہی نہیں. بل بات ایویڈ کر گئے کیونکہ ہٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف پہ آنی تھی, ورلڈ بینک. ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ جو اپنا رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں, لاچارگی کی باتیں کر رہے ہیں, اتنے بے بس کیوں ہیں؟ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف کی جگہ لے سکتے ہیں. فیصل واڈا صاحب ان کو گالیاں نکالتے ہیں, وہ ان پر جو ہے وہ کچھ نہیں بول پا رہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ اورنگزیب صاحب جو ہے ان کو کزن قرار دیا جا رہا ہے ان کے. اور کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو بڑی سخت زبان انہوں نے استعمال کی تھی اور اس پر بھی وہ بالکل خاموشی اختیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اس طرح رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے بار بار کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اتنی لاچارگی کیوں ہے, اتنے بے بسی کیوں ہے, کہ وجہ کیا ہے؟ کیا حکومت جو ہے وہ اتنی لاچار اور اتنی بے بس ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی اور آہستہ آہستہ اس طرح کے طنز کے تیر بھی چلاتی ہے؟ اچھا میاں صاحب ذرا فیصل واڈا صاحب کو بھی سن لیتے ہیں, وہ بھی آج کل بڑا مارکیٹ میں ان ہے, ذرا دیکھیے. ہمیں اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا, اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو تمام تر پرائرٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دگنا تگنا کرنا پڑے گا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہمیں ڈیفنس کی بات کرنی پڑے گی. کم وسائل کے اندر اس فوج نے مارکا مارا ہے. یہ تو میاں صاحب دیکھیں, میں ایک عرض کرتا ہوں, ہمیں ڈیفنس بجٹ بڑھاتے جس سیکیورٹی انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں بڑھانا چاہیے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کی بھی آپ کمر توڑ رہے ہیں. جس طرح آج خرم حسین صاحب نے ڈاؤن میں لکھا کہ آپ نے فیز آؤٹ کر دینی ہے ساری ڈیوٹیز. ایک تو یہ کہ آپ کی منڈی جو ہے وہ غیروں کے قبضے میں, پہلے یہ میں نے جیسے عرض کیا شوکت عزیز نے یہ واردات کروائی تھی, فرسٹ رجیم آف آئی ایم ایف ریفارمز, سیکنڈ رجیم آف آئی ایم ایف ریفارمز. جو انڈسٹری آج کھڑی ہوئی ہے, انڈیا کی جو انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے, دیکھیں ہماری بھی اچھی بات ہمیں سیکھنا چاہیے دنیا میں سے. اب کیا ہے کہ آپ اپنی نومولود انڈسٹری کو یا جو اسٹیبلش بھی ہو چکی, میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں, نام نہیں لیتا مگر واقعہ بڑا دلچسپ ہے. میں گاڑی میں جا رہا تھا تو میں نے ایک فارن برانڈ کی آئس کریم کا ایک اشتہار پڑھا, جا کے میں نے وہ خریدی اور انتہائی سستی تھی. میرے ساتھ کوئی شخصیت تھی تو میں نے کہا لو جی میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, بچپن میں ہم جس برانڈ کی آئس کریم کھاتے تھے آج بند ہو یا کل بند ہو, وہی ہوا. جو بڑا مشہور اور بڑا برانڈ تھا انہوں نے اپنی آئس کریم اس ملٹی نیشنل کو بیچی, خود وہ بھائی جان جو انٹرپرینور تھے وہ جا کے کینیڈا میں بس گئے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں بڑھانا ہے, بجٹ بڑھانا ہے ہمیں, اور زیادہ اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے. لیکن قائد صاحب بالکل جو دفاعی بجٹ ہے وہ وقت کی ضرورت ہے, اس وقت بڑھانا چاہیے. ہم نے جو بھارت کے دانت کھٹے کیے ہیں ہم نے بالکل محدود وسائل میں کیے ہیں. آج ڈی جی ایس پی آر نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے بڑے ہی محدود وسائل میں کیے ہیں, لیکن ہمارے پاس بہت کچھ ابھی باقی ہے. باقی تو ٹریلر تھا ابھی جو 10 مئی کو بھارت نے دیکھا ہے, لیکن ہمیں J-35 لینے ہیں, ہمیں بہت سے ڈرونز لینے ہیں, ہمیں باقی اسلحہ لینا ہے, بھارت کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ بھارت جو ہے وہ اس وقت جارحیت پہ اترا ہوا ہے, کسی بھی وقت وہ کچھ کر سکتے, کیونکہ وہاں پر اسرائیل اس کے ساتھ ہے, اسرائیل کا باقاعدہ وہاں پر اسلحہ بھی ہے, لوگ بھی ہیں. اس لیے ہمیں دفاعی بجٹ بڑھانا ہے. جو سیاستدانوں کی بات نہ کرے سر سیاستدانوں کی بات نہ کریں. سیاستدان تو ہمیں بیچ کے پہلے بھی چلے گئے تھے, اب بھی بیچ کے چلے جائیں گے. وہ تو ان کی جائیداد تو باہر ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں. میاں صاحب ایک منٹ دیجیے گا, مجھے بریک لیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا؟ سمگلنگ, بلیک منی, یہاں سے پیسہ باہر جانا, پراپرٹیاں خریدنا, اور پھر بجٹ تو کیسے ہم آپ بڑھائیں گے؟ ہم قرضے لے کے
پیسے ویلتھ کریشن بھی کریں, بجٹ بھی بڑھائیں, فوج بھی مضبوط کریں, انڈسٹری بھی مضبوط کریں, مگر کیا یہ کر پائیں گے؟ بگ کوسچن مارک.